یہ تسبیح اتنی پیاری ہے میرے دوستوں، میں کہتا ہوں نا یہ آ جاوے نا سارا، اور میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، اور صرف میرا نہیں جتنے لوگوں کو میں نے دیا سب کا تجربہ ہے، اور میں تو کہتا ہوں کسی کا تجربہ ہوئے نہ ہوئے، نبی کی بات آتی ہے فرش پر، اللہ اٹھاتا ہے عرش پر، بلکہ اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، اللہ کہتا میرا نبی کہہ دے، تو کہتا جائے گا، بات تیری ہوگی، زبان تیری ہوگی، لیکن کلام تو اللہ کا ہوگا۔ تو کلام کس کا ہوگا؟ اب سننا بھائی، میں ذرا جلدی بتاؤں، دیکھو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر میں بیٹھے، علی بھی بھوکے ہیں اور فاطمہ بھی، علی بھی بے قرار اور بے چین ہے اور فاطمہ بھی بے چین اور بے قرار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ ارے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا کہ کب تک تو بھوکی رہے گی اور کب تک میں بھوکا رہوں گا، جا تیرے ابا کے پاس جا، تیرے ابا کے پاس کچھ کھانے کا ہو تو لے کر آ، یا کچھ غلہ لے کر آ، یا کوئی اناج لے کر آ، یا درہم دینار لے کر آ، اس لیے کہ تیرے ابا کے پاس تو روزانہ بہت اللہ بھیجتا ہے، کچھ اگر تیرے ابا دے دیں گے تو ہمارے گھر کا کام بن جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کو کہا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی، اور بیچاری بہت بھوکی، وہ بھی چلی، کس کے پاس چلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی، سلام کیا، اور سننا اپنے ابا کو جا کے صاف صاف کہا کہ میرا ابا میں نہیں آئی، مجھ کو کس نے بھیجا؟ علی نے، لیکن علی بھی بہت بھوکے ہیں، میں بھی بہت بھوکی ہوں، بے چین اور بے قرار ہے۔ اللہ کے رسول اگر آپ کے پاس کچھ ہو، اللہ کے رسول آپ کے پاس کچھ ہو، اپنی بیٹی کو دے دو، بیٹی کا جی بھی سنبھل جائے گا اور علی کا جی بھی سنبھل جائے گا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اے فاطمہ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئے جس ابا کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے؟ کون سے ابا کے پاس مانگنے آئی جس باپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی اور روتے روتے کہا میرا ابا مجھ کو معاف کرنا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے گھر میں 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا۔ فاطمہ یہ کہہ کر جانے لگی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فاطمہ آئی، ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، فاطمہ رو رہی تھی۔ فاطمہ نے پوچھا ابا آپ کس لیے ہنس رہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے تجھے خالی ہاتھ بھیجا، اللہ نے تیرا دامن بھر دیا۔ ارے کہو نا سبحان اللہ۔ فاطمہ حیران ہو گئی، اللہ نے کچھ بھیجا؟ کہا ہاں، اللہ نے قسم کھائی، سننا ہمارے نبی نے کہا اللہ نے قسم کھائی اور 5 جملے حضرت جبرائیل کو دیے۔ کتنے جملے؟ 5 جملے جبرائیل کو دیے، پھر جبرائیل نے قسم کھائی، پھر جبرائیل نے قسم کھائی اور 5 جملے مجھ کو دیے، یعنی جناب نبی کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں اور یہ 5 جملے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا کون سے 5 جملے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 5 جملے پڑھ کر بتا دیے جو کس نے دیے تھے؟ اللہ نے قسم کھا کے کس کو دیے؟ جبرائیل کو۔ جبرائیل نے قسم کھا کر کس کو دیے؟ نبی کو۔ نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ اور کیا کہا؟ اے بیٹی فاطمہ یہ 5 جملے اللہ بھی قسم کھاتا، جبرائیل بھی قسم کھاتا، میں بھی قسم کھاتا ہوں، یہ 5 جملے کو اپنی زندگی میں پڑھنا بنا لے، اوڑھنا بنا لے، بچھونا بنا لے، اللہ تجھ کو خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، خوب مال دے گا، تو کبھی بھوکی نہیں رہے گی، کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ اور اے بیٹی فاطمہ اللہ مال بھی دے گا، قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر بغیر مالدار بنے اللہ کو پیاری ہو گئی تو اللہ کا وعدہ ہے تو اس کو جنت نصیب کرے گا۔ اور یہ اللہ نے قسم کھا کر کہا، جبرائیل نے قسم کھا کر کہا، نبی نے قسم کھا کر کس کو دیا؟ فاطمہ کو۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے دوستو یہ 5 جملے اگر ہم کو یاد ہو جاوے تو، ارے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جملے کس کو دے دیے؟ ارے زور سے کہو نے کس کو دیے؟ فاطمہ لے کر چلی، وہاں گھر پہ کون انتظار کر رہے؟ آپ حضرت علی انتظار کر رہے، حضرت علی سوچ رہے ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا، ابھی کھانا آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین اور بے قرار، اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تو حضرت علی نے کہا کچھ لے کر آئی؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ وہ چیز لے کر آئی، علی تو نے کہا تھا روٹی لے کر آنا 1 مہینے چلتی، تو نے کہا پیسے لے کر آنا 2 مہینے چلتے، میرے ابا اور میرے نبی نے وہ چیز دی ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی۔ تو علی حیران ہو گئے کیا ملا؟ تو فاطمہ نے وہ 5 جملے سنا دیے اور پوری بات سنا دی، اللہ نے قسم کھائی، جبرائیل نے قسم کھائی، نبی نے قسم کھائی اور یہ 5 جملے دیے۔ اللہ خوب پیسہ دے گا، بھوک بھی نہیں، پیاس بھی نہیں، اور اللہ قیامت میں حساب بھی نہیں لے گا، اور اگر اللہ نہیں دے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ میرے دوستو علی نے کتنی پیاری بات فرمائی، علی نے کہا اے فاطمہ کتنی پیاری بیوی ہے، دنیا لینے گئی تھی دین لے کر واپس آ گئی۔ اور حضرت علی نے کہا اے فاطمہ مان نہیں مان آج تیرا سب سے خوشی کا دن ہے۔ حضرت علی نے کہا مان نہیں مان فاطمہ تیرا خوشی۔ فاطمہ نے کہا کیوں؟ کہا جتنا خوشی کا دن ہے کہ تو 5 جملے لے کر آئی، ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ 5 جملے نبی کی امت میں چلتے رہیں گے، تیرے صدقے میں اللہ امت کے روزی کے دروازے کھلتا رہے گا۔
صدقہ تیرا ہوگا اور امت کے روزی کے دروازے. وہ 5 جملے لے کر آیا. دوں نہیں دوں؟ ابھی تک میرا دل کھٹکتا ہے دوں کہ نہیں دوں، اس لیے کہ کل کا دھوکہ کھایا ہوا ہوں. ارے دوں کہ نہیں دوں؟ کتنے جملے؟ وہ مولانا حبیب صاحب کے پاس یہاں رکھے ہوئے ڈبے میں، وہ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. ہاں لیکن دوں یا نہیں دوں بتاؤ، آپ یاد کرو گے؟ 17 مئی کو سناؤں گے. لیکن میں نے تو ایک بات کہی ہے، ایک شرط پر میں نے دیا ہوں، پھر کہہ دو انشاءاللہ. زور سے کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا. زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے. چلو میں کتنے جملے دے رہا ہوں؟ یہ جملے کس نے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے حضرت جبرائیل کو عنایت فرمائے. حضرت جبرائیل نے قسمیں کھا کر یہ 5 جملے ہمارے نبی کو عطا فرمائے. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم مبارک کھا کر بیٹی فاطمہ کو یہ 5 جملے دیے اور فرمایا بیٹی فاطمہ پڑھتی رہے، اللہ غیب سے تیری روٹی کا انتظام کرتا رہے گا، مالدار بناتا رہے گا. اگر مالدار نہیں بنائے گا تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائے گا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ دنیا لینے کے لیے گئی تھی، دین لے کر آئی اور تیری زندگی کا سب سے پیارا دن ہے. فاطمہ تیرے صدقے میں امت کی روزی کے دروازے کھل گئے. اور یہ 5 جملے میں نے سورت میں دی. الحمدللہ سورت کے بھائیوں نے کہا ہم نے پڑھنا شروع کیا، بند دکان چلنے لگی. اور میں نے کہا چلے گی چلے گی، اس لیے کہ پہلے اپنی محنت سے چلاتا تھا، اب نبی کی محنت سے چلے گی. پہلے تیری دکان تھی، اب نبی کے نام پر ہو چکی ہے، تو بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ تو کتنے جملے یاد کرنا، میں پڑھ کر بتا دوں بھائی، اور بہت آسان ہے، ابھی یاد ہو جائیں گے میرے دوستو. پہلا جملہ، ہاں ہمیشہ یہ 5 جملے پڑھتے رہو. پہلا جملہ یا اول الاولین. دوسرا یا آخر الاخرین. تیسرا یا ذا القوة المتین. چوتھا یا راحم المساکین. پانچواں یا ارحم الراحمین. کتنے جملے ہو گئے؟ ارے کتنے جملے ہو گئے؟ چلو میرے ساتھ میں پڑھو، ابھی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کی روزی کھول دے ہوئے کہو آمین. اللہ سب کو برکت دے ہوئے کہو آمین. اللہ بے حساب حلال روٹی دے ہوئے کہو. مالدار بننا کوئی گناہ تو؟ ارے کہو نا مالدار بننا کوئی گناہ؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مولوی صاحب اتنا مالدار کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی ہو گیا تو تیرے پیٹ میں کیوں دکھ گیا؟ تیرے پاس تو نہیں آیا تھا نا. ارے مالدار ہو گیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ ارے ہمارے نبی نے کہا امیر بھی جنت میں جائے گا، غریب بھی جنت میں جائے گا. سب سے زیادہ مالدار کون تھے صحابہ میں؟ حضرت عثمان. کون تھے؟ حضرت عثمان کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن. اگر میں آپ کو دونوں کے واقعے سناؤں تو دل کانپ جاوے. کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ارے تھے نا مالدار، ارے بڑے عجیب مالدار تھے. وہ کیسے مالدار بن گئے؟ ارے ایسے مالدار بن گئے، آئے تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں، بالکل غریب کچھ بھی نہیں. مدینہ میں آئے، مکہ میں سب چھوڑ دیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے. ہمارے نبی نے کہا عبد الرحمن کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے. ارے کہا درہم ہوگا؟ کہا نہیں ہے. کہا دینار ہوگا؟ کہا نہیں ہے. ارے کہا پھوٹی کوڑی ہوگی؟ کہا نہیں ہے. عبد الرحمن رونے لگے، اللہ کے رسول سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کچھ نہیں. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. نبی نے کہا ہے، عبد الرحمن نے کہا نہیں ہے. عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. نبی نے کہا ہاں نہیں ہے، درہم نہیں ہے، دینار نہیں، لیکن تجھے معلوم نہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے تیرے اندر ایمان بھر دیا ہے. ایمان تو ہے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بے شک اللہ کے رسول ایمان تو ہے. تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ جا بازار جا، اللہ برکت دے گا. جا بازار جا، اللہ. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میں بازار جاتا تھا تو سوچتا تھا نبی نے کہا برکت دے گا، اللہ کیسے برکت دے گا؟ جیب میں تو کچھ ہے. لیکن میرے دوستو عبد الرحمن نے قرض لیا، اس کے بعد تجارت شروع کی. میرے دوستو لکھا ہے 6 مہینے اور 15 دن، یعنی کتنے دن ہوئے؟ 6.5 مہینے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں مدینے کا ایسا مالدار تھا کہ میری دودھ کی تجارت، پنیر کی تجارت، اور میرے پاس اونٹ، اور اونٹ کے اوپر دودھ اور پنیر کے مٹکے ہوتے تھے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے میرا پہلا اونٹ مدینے کے کنارے پر ہوتا، آخری اونٹ مکہ کے کنارے پر ہوا کرتا تھا. 600 کلومیٹر پر ان کے اونٹ پھیلے ہوئے رہتے تھے. کس کے؟ عبد الرحمن ابن.
اور اگر دیکھو تو وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت ملی اس میں عبد الرحمن ابن عوف کا بھی نام ہے. تو بتاؤ امیر بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ارے کہو جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ خیر میرے دوستو، کتنے جملے پڑھنا؟ اللہ خوب دے گا. کتنے جملے پڑھنا؟ کون کون سے؟ یا اول الاولین، ساتھ میں پڑھو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. بھائی پڑھتے رہو گے انشاءاللہ؟ چلو اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آج بہت ساری خوبیاں جمع ہوئی ہیں. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مہینہ کون سا؟ آواز سے بولو نا، کون سا مہینہ؟ شعبان. بولو کون سا مہینہ؟ شعبان آنے والا. اور یہ 2 مہینے میں بہت پیار ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ ساتھ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. ہمارے نبی فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ارے ادھر نظر کرو تو محمد نظر آئے، وہاں نظر کرو تو اللہ نظر آئے. محمد اور اللہ کے بیچ میں ہم گنہگار کرم کا آسرا بنائے بیٹھے. شعبان محمد کا مہینہ، بولو رمضان اللہ کا. ایک تو محمدی مہینے میں ہم جمع ہیں، بہت پیارا مہینہ. نمبر 2، 3 بچے قرآن پاک کو مکمل حفظ بائی ہارٹ کر گئے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا جب انہوں نے آخری آیت پڑھی ہوگی جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے من الجنتی والناس، جب آخری آیت پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل جاؤ زمین پر جاؤ. حضرت جبرائیل پوچھتے اللہ کیا کام کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے 3 بندے آج قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھے ہیں. تو جبرائیل فرماتے اللہ جا کے کیا کرنا؟ اللہ فرماتے جبرائیل جاؤ تینوں کی پیشانی چوم کے واپس آ جاؤ. اللہ 3 بچے حفاظ کرام ماشاءاللہ پورے قرآن پاک کو بائی ہارٹ کرنے والے. شعبان کا مبارک مہینہ جامعہ عمر بن خطاب کے جلسے میں ہم جمع ہیں. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی مت کہنا یہ مدرسے کا بچہ ہے، یہ مدرسے کا بچہ ہے، وہ مدرسے کا بچہ ہے. یہ ہماری زبان پر غلط بات آتی ہے مدرسے کا بچہ. کوئی مدرسے کا بچہ نہیں ہوتا. جتنے قرآن حدیث کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے ابا کو چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آتے ہیں، جو بچے اپنے گھر کا شوق والا کھانا اور پینا چھوڑ کر آتے ہیں یہ بیمار ہوتے. خاص ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ان کا کپڑا دھونے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے برتنوں کو مانجنے والا کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ رسول کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بے گھر ہو کر آتے ہیں اور مدرسے کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کو مدرسے کا بچہ مت کہنا. یہ مدینے والے کے مہمان بن کر آتے ہیں. یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان کرام ہیں. آج وہ مہمانان کرام قرآن پاک کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں. تو میں اگر قسم کھاؤں تو شاید غلط نہیں ہوگا. علماء موجود ہے، شعبان مہینہ موجود ہے، حفاظ کرام موجود ہے. تو آج کی رات مغفرت کی رات کیوں نہیں ہوگی میرے پیاروں؟ آج کی رات رحمت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ آج کی رات برکت والی رات کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم سب دل جمع کر کے یہاں پر بیٹھے اور ارادہ کریں کہ جو سنیں گے عمل کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. بہت سارے علماء کرام بیٹھے ہیں. ابھی ہمارے مولانا یہ بلال قاری بلال صاحب بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھ رہے تھے. اس کے بعد ہمارے بیٹے قاری قمر الاسلام قمر نے تو دھوم مچا دی. یہ ہمارے گجرات میں بھی آ کے دھوم مچاتے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی دھوم مچائی وہ یہاں پر یہ ہمارے مولانا یونس صاحب. مجھے نہیں لگتا کہ میں گنگا پور اوڑیسہ میں آیا، میرے کو لگا میں لکھنؤ میں بیٹھا. کیا ان کی اردو ہے مولانا.
کیا آپ کی فصاحت، بلاغت، طلاقت، سلاست، کیا اردو زبان بول رہے تھے، آپ گھر میں بھی ایسے ہی بولتے ہیں؟ آپ کی جب شادی ہوئی ہوگی تو بیوی کو کتنے اچھے انداز میں آپ نے آؤ بھگت کی ہوگی. کیا مائک پر انہوں نے جو اردو کہا نا، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ لوگوں کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا، کیونکہ وہ اردو اور عربی کا جو توازن انہوں نے قائم کیا، اور بیچ بیچ میں جو فارسی کے جملے آتے تھے، انگوش بدندہ وغیرہ وغیرہ، تو میں حیران ہو گیا کہ میں اڑیسہ میں ہوں، گنگا پور میں ہوں، یا کوئی لکھنؤ کے نوابوں کے محل میں بیٹھا ہوں، کیونکہ ایسی اردو تو وہ زمانے میں بولی جاتی تھی. یا اردو زبان اتنی پاور والی آپ کی. تو مولانا پھر اکیلے میں پوچھوں گا، بیوی کے ساتھ تو ایک زبان میں بات نہیں کرتے؟ وہ بھی لکھنؤ کی ہے. اللہ ہمارے مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اتنا اچھا اردو سننا جب ملتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے. خیر اب ہم بات شروع کریں انشاءاللہ. کل ہم وہاں تھے سالار جنگ میں، کل تھے، آج ہم گنگا پور میں ہیں. بہت کم فاصلے پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے 4 باتیں کہی تھی، آج بھی وہی 4 باتوں کو دہرائیں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلی بات، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. ساتھ میں بولیں گے، یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون. جو کچھ ہوا میرے پیاروں، کرنے والا کون، اور جو ہو رہا ہے کرنے والا کون، اور آئندہ کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، مگر کرنے والا کون، اللہ. میرے پیاروں کاش وہ اللہ سے ہم کو محبت ہو جائے، وہ تقوی آ جائے ہمارے پاس. وہ اللہ کتنا رحم والا ہے، کتنا کرم والا ہے. اللہ کی قسم کھا کر کہو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ارے بولو ہم گناہ کرتے ہیں. چھوٹا گناہ، بڑا گناہ، جان بوجھ کر کرنا، انجانے میں ہونا، دن میں ہونا، رات میں ہونا، اتنے گناہ وہ اللہ دیکھتے، اتنے گناہ دیکھتے. مگر کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا میرا بندہ میں تجھے بھوکا سلاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تجھے پیاسا تڑپاؤں گا، کبھی نہیں کہا میں تیرے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دوں گا. کبھی اللہ نے ہم کو گھر سے بے گھر نہیں کیا، بلکہ ہم کو گرمی لگی تو اللہ نے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی کا انتظام کر دیا. ہم کو ٹھنڈ لگی تو اللہ نے بلینکٹ اور سویٹر کا انتظام کر دیا. وہ اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھتا میرا بندہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا ہے. اس لیے میرے پیاروں آج سب سے پہلے اپنا کلمہ مضبوط کرو. بولو لا الہ. کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولیں گے لا الہ. اور یہ کلمہ جو ہے نا، یہ ایمان، ہمارا ایمان، ہمارا کلمہ. بولو لا الہ الا اللہ. اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا. ہاں دیکھو میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا. کوئی پوچھیں گے کیا ہوا؟ کہا ہم نے کلمہ پڑھا. ارے پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، دیکھنے والے کی نظر میں کلمہ، سننے والے کی نظر میں کلمہ، بیٹھنے والوں کی نظر میں کلمہ. اللہ کو پوچھو ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ فرماتے تو نے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے زمین سے لے کر آسمان تک تیری نیکی کا درخت لگا دیا، جس کی شروعات زمین پہ ہوتی ہے اور جس کا ختمہ آسمان پر ہوتا ہے. ایک کلمہ پڑھو، اللہ ایک درخت، نیکی والا، جنت والا، رحمت والا، مغفرت والا. اللہ ایک درخت لگاتے ہیں جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن میں لکھا. پارہ نمبر 13. بولو پارہ نمبر. یہ 3 بچے تو پڑھیں گے میرے ساتھ میں کیونکہ وہ حفاظ ہیں، اور بھی جتنے حافظین ہیں سب میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھا، پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ ہے، سننے والے کی نظر میں کلمہ ہے، بولنے والے کی نظر میں کلمہ ہے.
اللہ فرماتے تو نے کلمہ پڑھا میں نے ایک نیکی کا درخت لگایا, رحمت والا, مغفرت والا, برکت والا, جنت والا میں نے درخت لگایا جس کی جڑیں زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہے. اس لیے یہی درخت موت کے وقت ہمیں کام آئے گا. یہاں روح نکلے گی, وہاں روح ہماری جنت میں پہنچ جائے گی. بولو سبحان اللہ. تو یہ کلمہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ درخت ہے, بہت پاکیزہ درخت ہے. تو میرے پیاروں, کون کون تیار ہے؟ پہلی بات پر آ جائے, یقین مضبوط کرنا. کرنے دھرنے والے کون؟ او اللہ ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا. اللہ ہی ہے, بولو, جو ناممکن کو. پورا مجمع بولے گا. جیسے کل ماشاءاللہ وہاں ہم نے بہت اچھا مجمع پایا, پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. بولو نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہمیں زندگی دینے والا کون؟ ہمیں موت دینے والا کون؟ ارے میرے پیارو, یا آسمان و زمین کا بنانے والا کون ہے؟ یا عرش اور فرش کا بنانے والا کون ہے؟ یہ زمین کو بچھونا بنانے والا کون؟ آسمانوں کو چھت بنانے والا کون؟ آسمانوں سے پانی اتارنے والا کون؟ اور ہمارے کھیتوں میں پیداوار لانے والا کون؟ ہمارے باغوں کو گلے گلزار بنانے والا کون؟ ایک شکایت ہے ہم کو, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. بولو ہاں ہے نا شکایت, دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بہت مانگا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. آج میں آپ کو ایک بہت پیاری چیز اور پیارا نسخہ بتاتا ہوں کہ دعا کیسے قبول ہوئے. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا مانگتا مگر دعا قبول نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی توحید بیان کر, اللہ کی عظمت بیان کر. کہا وہ کیسے بیان کرو؟ ہمارے نبی نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر بتائی جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی شان, اللہ کی عظمت, ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھ لو اور اس کے بعد دعا مانگو. اور ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں, جو بھی میرا امتی محبت کے ساتھ اللہ کی قدرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیت پڑھے گا, اس کے بعد دعا مانگے گا, اللہ اس کی ہر دعا کو قبول کر لے گا. وہ کون سی آیت سننا چاہتے ہو جس میں اللہ کی توحید, اللہ کی عظمت, اللہ کی شان؟ وہ کون سی آیت؟ پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے, اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. آپ سوچتے ہوں گے اتنی بڑی آیت کہاں سے یاد ہو, تو ترجمہ کر لو نا. جو ترجمہ سنو اور آمین کہتے جاؤ اور بے شک کہتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے اعلان کر دو, میرے مصطفیٰ اعلان کر دو, ساری حکومت رکھنے والا سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی. بولو سارے بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ ہی. ارے جس کو چاہا امیر بنا دیا, امیر بنانے والا کون؟ جس کو چاہا غریب بنا دیا, غریب بنانے والا کون؟ ارے جس کو چاہا عزیز بنا دیا, عزت والا بنا دیا, عزت دینے والا کون؟ اللہ. جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا, ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ اللہ. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ اللہ. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہو گیا. بس اتنا مانگنے کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. میرے پیارو, یہ یقین بہت ضروری ہے, لا الہ, اور یہ یقین ہونا چاہیے اللہ جو چاہے کر سکتا. بولو اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں, بولو نا اللہ کو کوئی روکنے والا. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک پیغمبر کا نام آپ نے سنا ہوگا, یقیناً سنا ہوگا, حضرت ابراہیم. ہاں یا نہیں؟ جی ہاں. آواز نہیں آ رہی ہے.
हाँ हाँ भाई आज का मजमा थोड़ा ठंडा लग रहा है ना कल से, जरा बुलंद आवाज से बोले ना। आप सबने नाम सुना सैयदना, बोलो हजरत इब्राहिम पूरे कुरान में 63 मर्तबा 63 टाइम्स अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की तारीफ की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे वो अल्लाह एक बार कह देते तो भी काफी था, अल्लाह ने पूरे कुरान में 63 मर्तबा। और एक जगह तो अल्लाह ने जो तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले। अल्लाह ने फरमाया मा कान इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे पैगंबर हजरत इब्राहिम को देखे, अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी है, मेरे इब्राहिम न तो ईसाई है, वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम कभी शिर्क करने वाले नहीं, तौहीद का झंडा लहराने वाले। बोलो कौन? हजरत इब्राहिम। मैं एक बात उनकी सुना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों ये बयान कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दोस्तों आप अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलाम वालेकुम।